السلام علیکم عزیز شاگردوں، ای اسکوائر اسکول سسٹم کی طرف سے اردو کی 8ویں کتاب کا آپ کا اگلا لیکچر آپ کے سامنے ہے۔ آپ لوگوں نے حمد مکمل کرنے کے بعد اس کی تمام تر کتابی عملی سرگرمیاں بھی حل کر لی تھیں اور میں نے آپ کو نیا لیسن پڑھانا سٹارٹ کیا تھا۔ سبق نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں آپ کو صفحہ نمبر 6 پر پڑھا رہی تھی، جس کا میں اب آپ کو پیراگراف دوبارہ سے سٹارٹ کرواؤں گی۔ یہاں سے پڑھیں۔ لوگوں، تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا حق تمہاری عورتوں پر ہے۔ عورتوں سے کشادہ دلی سے پیش آؤ۔ کشادہ دلی یعنی کہ کھلے دل سے۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان سے بہتر سلوک کرو۔ لوگوں، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حج میں آج سے 1400 سال پہلے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دے دیا تھا۔ آج کی دنیا میں بھی آپ اسی اصول کو مد نظر رکھا کریں۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر۔ اجمی کیا ہوتے ہیں اور عربی کیا ہوتے ہیں؟ عربی عرب میں رہنے والے ہوتے ہیں اور اجمی عجم یعنی کہ عرب سے باہر رہنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کل اگر آج کل کی صورتحال میں آپ کو سمجھاؤں تو کئی لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور کئی لوگ گاؤں میں رہتے ہیں۔ تو حضور پاک کے فرمانے کے مطابق کسی شہری کو کسی گاؤں والے دیہاتی پر اور کسی دیہاتی کو کسی شہری پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر تقویٰ کے سوا کوئی فضیلت نہیں۔ تقویٰ یعنی کہ تقی ہونا، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا، یعنی کہ حضور پاک کے فرمانے کے مطابق سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کوئی عربی اجمی یا اجمی عربی پر اونچا نہیں ہے، کوئی کالا کسی گورے پر اور کوئی گورا کسی کالے پر اونچا نہیں ہے، سوائے وہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی بلند درجے پر ہیں، فضیلت رکھتے ہیں۔ تمہارا رب ایک ہے اور تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تمہارے رب کے نزدیک سب سے عزت و احترام والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ یہاں تقویٰ کی معنی آپ کو سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سب سے اوپر اور فضیلت والا ہے؟ سب سے عزت اور احترام والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کی ملکیت و جائیداد پر اس کی مرضی کے بغیر قبضہ کرنا جائز نہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگ ان اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ آگے چل کر پریکٹیکل لائف میں جب آپ اپنی فیملی کو لے کر آگے چلیں گے، جب آپ اپنے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، ملنے جلنے والوں سے ڈیلی ملا کریں گے، تو آپ ان اصولوں کے مد نظر ہی ان سے ملا جلا کیجیے گا تاکہ آپ سے کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ کنٹینیو کریں۔ دیکھنا میرے بعد گمراہ ہو کر بے دین نہ ہو جانا۔ گمراہ یعنی راستہ نہ بھول جانا، جو راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بتایا ہے اسی کو فالو کرنا ہے۔ دیکھنا میرے بعد گمراہ ہو کر بے دین نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا۔ گردن مارنے کا مطلب ہے قتل کر دینا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگنا۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان پر عمل کرتے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور دوسری میری سنت۔ اسٹوڈنٹ، سنت سے سمجھ لیں کہ کتاب یعنی قرآن مجید تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے۔ سنت وہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اعمال کیے، جیسے پانی پیا، جیسے کھانا کھایا، جیسے بیٹھے، جیسے سوئے، ان کے کیے ہوئے تمام اعمال و افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ آگے پڑھیں صفحہ نمبر 7 پر۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ متعین کر دیا ہے۔ ہر وارث، باپ کی جائیداد میں اس باپ کی تمام اولاد وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ متعین کر دیا ہے۔ کسی وارث کے لیے وصیت کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے، یعنی کہ اگر کسی نے پیسہ کمایا ہے، اگر کسی نے کوئی جائیداد بنائی ہے تو وہ باپ بھی اپنے کسی بچے کو کم یا زیادہ نہیں دے سکتا۔
ہر بچوں کو سب بچوں کو ایک برابر حصہ ملے گا۔ کوئی باپ یا ماں ناراض ہو کر اپنے کسی بچے کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہیں آدھا حصہ دوں گی اور میں دوسرے کو پورا حصہ دوں گا۔ کوئی باپ اپنے کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بھی باپ اپنے لیے جو بھی کما رہا ہے اور اپنی ملکیت بنا رہا ہے، اس میں اگر اس کے 3 بچے ہیں تو ان کا برابر حصہ ہے، اگر 6 بچے ہیں تو بھی برابر حصہ ہے۔ ہر وارث کا حصہ متعین کر دیا ہے۔ کسی وارث کے لیے وصیت کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ورثہ کے علاوہ، ورثہ وارث کی جمع ہے، ورثہ کے علاوہ کسی اور کے حق میں ملکیت کی 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ ورثہ یعنی کہ اولاد اور بیوی، اس کے بعد اس انسان کی ملکیت میں اس کی ماں، باپ اور بھائی بہن ہوتے ہیں، جو کہ 1/3 ایک حصہ یعنی 100 روپے میں سے 1 روپیہ سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ آپ سلام فرماتے ہیں، لوگوں، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس شہر میں، کس شہر میں؟ جہاں پہ حج ہوتا ہے، مکہ میں، اس شہر میں اب اس کی عبادت کی جائے گی، یعنی کہ شیطان اس چیز سے مایوس ہو گیا ہے کہ مکہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی یعنی بتوں کی پوجا کی جائے گی، عبادت کی جائے گی، لیکن وہ اس بات پر ہی راضی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کی جائے، یعنی چھوٹے گناہ کیے جائیں، چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولے جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی چوری کی جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھا لیا جائے بغیر کسی پرمیشن کے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ اس لیے اپنے دین کے بارے میں شیطان سے ہوشیار اور خبردار رہنا۔ اپنے دین کے بارے میں یعنی دین کے احکامات اور حکم کے بارے میں شیطان سے ہوشیار اور خبردار رہنا۔ میری یہ باتیں جن لوگوں نے سنی ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جنہوں نے نہیں سنی۔ اسٹوڈنٹس، اس لائن میں آپ لوگوں کے لیے بھی حکم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اور ان کی سنت، جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پوری آگاہی حاصل نہیں کی یا وہ نہیں کر پائے، اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو اچھی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو اپنے پیرنٹس کی طرف سے یا استادوں کی طرف سے پتہ چلے یا آپ کسی کتاب میں پڑھیں، اور جب دیکھیں کہ کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے، وہ اس کے اگینسٹ کام کر رہا ہے، اس کے خلاف جا رہا ہے، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے آس پاس رہنے والوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں اور ان کی سنت کی تبلیغ کریں، یعنی کہ لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کریں، انہیں اویئر کریں کہ ہمارے پیارے نبی کیا فرما کر گئے ہیں اور ہمیں کس طرح سے زندگی میں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ میری یہ باتیں جن لوگوں نے سنی ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جنہوں نے نہیں سنی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے 3 دفعہ پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے اس بات میں جواب دیا، اس بات یعنی کہ ہاں میں، جی ہاں میں جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے تمام احکامات جیسا کہ ان پر نازل ہوئے ویسے کے ویسے اپنے لوگوں میں پہنچا دیے اور اپنے لوگوں کو ہدایت کی کہ میری یہ باتیں جن لوگوں نے نہیں سنی وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جنہوں نے نہیں سنی، یعنی کہ آنے والی زندگی میں بھی تا قیامت جب تک اسلام کا پیغام پھیلتا رہے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے بڑھتا رہے گا۔ حج کے انہی ایام میں قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی۔ انہی ایام میں، ایام یعنی کہ یوم، ایام جمع ہے یوم کی، یوم کا مطلب ہے دن۔ حج کے انہی دنوں میں، ایام میں قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی جو سورہ المائدہ میں ہے، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی کہ تمام نعمت، تمام علم، تمام جانکاری آپ لوگوں کے آگے رکھ دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا، یعنی میں نے آپ لوگوں کے لیے وہ دین جو آخری دن تک رہنے والا ہے اپنی امت کے لیے اس کو پسند کر لیا۔ مناسک حج مکمل کرنے کے بعد، مناسک یعنی کہ حج کے انتظامات، حج کے تمام ارکان، مناسک حج مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، جہاں 3 ماہ بعد آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس آپ کا لیسن یہاں مکمل ہوتا ہے، اس کو پڑھیں۔ اگر آپ کو اس کے مشکل الفاظ کی پروننسیشن میں کوئی ادائیگی میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اپنے آس پاس اپنے پیرنٹس سے پوچھیں۔
اور اس کو صحیح سے پڑھنے کی مشق کریں۔ آپ کے لیے اگلے لیکچر میں اس لیسن کے سوال جواب کروائے جائیں گے۔ دیکھیں اس لیسن میں کتنے سوال جواب ہیں۔ پہلا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے کب روانہ ہوئے؟ دوسرا سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ تیسرا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ کب ارشاد فرمایا؟ چوتھا سوال خون، مال اور عزت کی حرمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے واضح فرما دیا؟ پانچواں سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے 2 اعزازات کے سوائے باقی تمام اعزازات اور رسوم ختم کر دی؟ چھٹا سوال اہل ایمان کی اخوت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان فرمایا؟ ساتواں سوال خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کیا پوچھا اور لوگوں نے کیا جواب دیا؟ آٹھواں اور آخری سوال اس موقع پر قرآن کی جو آیات نازل ہوئی اس کا ترجمہ لکھیں۔ تو اگلے لیکچر میں آپ کو تفہیم یعنی کہ مشق کروائی جائے گی۔ لیسن کو پڑھیں اور اپنی ادائیگی کو درست بنائیں۔ بہت شکریہ۔